مائک پر آنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں خطیب مقتدا مقرر ذیشان ہر دل عزیز شخصیت سرمایہ اہل سنت شہزادہ اہل سنت استاذ العلماء استاذ الخطباء ملک پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب بھرپور نعروں سے استقبال کیجئے۔ پتہ چلے کہ یہاں کے دوست احباب محبت و بری آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں، آپ کے بیان سے اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، موڑ امن آباد کی تاریخ میں یہ کانفرنس اپنی نوعیت کی عظیم الشان اور منفرد کانفرنس ہے۔ اس کے انعقاد پر حضرت قاری ارشد میواتی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے جملہ رفقا بھائی مطیع الرحمن صاحب، مولانا یحییٰ طاہر صاحب اور جمیع رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی وقت اور زمانے کا پابند نہیں ہے، سدا بہار ہے، اور حدیث قدسی
اذا ذکرت ذکرت معی کو سامنے رکھ کر آدمی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کائنات انسانی میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر رک اور تھم جاتا ہو، یہ مسلسل جاری رہتے ہیں۔ البتہ یہ بات بدیہی ہے، جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر جانب سے آمینہ کے لال کے ذکر خیر کی گونج سنائی دینے لگتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، سال کے 12 مہینوں میں ماہ ربیع الاول کو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ سب سے زیادہ نسبتیں حاصل ہیں، اور وہ بے شمار ہیں۔ 4 بڑی نسبتوں کو ذکر کر کے بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ میں لکھا ہے، ربیع الاول فقط حضور کا ماہ ولادت نہیں ہے، ماہ ولادت بھی ہے، رحمت کائنات کا مبدأ ظہور ہے، روحانی خیرات کا منبع وفور ہے، مسلم ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر یہ آپ کا ماہ رسالت بھی ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ کا ماہ ہجرت بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کا ماہ وفات اور رحلت بھی ہے۔ اس مہینہ میں ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافے کا سبب اس کی حضور سے زیادہ نسبتیں ہیں، اور اس کے احترام کا بڑا سبب بھی یہی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ بعض اعتبارات سے یہ مہینہ دیگر مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے، الغرض اس سب کی وجہ اس کی حضور کی ذات گرامی سے دیگر سے بڑھ کر نسبت ہے، اور سب نسبتوں میں اونچی نسبت حضور کی نسبت ہے۔ ہر وہ چیز محترم ہے جس کی نسبت حضور سے ہے، اور اہل اسلام آپ کی نسبتوں کے قدردان ہیں، آپ کی نسبتوں کے پاسدار ہیں۔ جس شہر میں حضور پیدا ہوئے یہ اسے خالی مکہ نہیں کہتے، مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ جس یثرب کی سرزمین کی جانب حضور نے ہجرت فرمائی یہ اسے فقط مدینہ نہیں کہتے، مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ حضور کے شہر کی مٹی کو فقط مٹی نہیں، خاک شفا قرار دیتے ہیں۔ جس سبزی کو آپ نے پسند فرمایا شرافت کے سیغے کے بغیر اس کا نام تک لینا مناسب نہیں سمجھتے، اور اسے خالی کدو نہیں کدو شریف کہتے ہیں۔ نسبت کی اس حد تک پاسداری، قدردانی، حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند کیا، حضرت نے تلوار سونت لی اور فرمایا جدد الایمان، جدد الایمان،
وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، فوراً اپنے ایمان کی تجدید کیجئے وگرنہ تیری گردن دھڑ سے علیحدہ کر دوں گا۔ تجھے پتہ نہیں یہ سبزی حضور کو پسند تھی، شرافت کے سیغے کے بغیر اس کا نام لینا ہمیں پسند نہیں، تو نبی کی نسبت کی قدردانی ہے، نسبت کی پاسداری ہے۔ عنوان اگرچہ میرا آگے الگ ہے، ایک بات نقطے کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جو اشیاء منسوب الی النبوت ہے، جن چیزوں کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے، اگرچہ متعدد ہے مگر سب سے قوی نسبت حضور کی ذات گرامی سے دو طبقوں کو ہے، ایک کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت نبوت کہتے ہیں۔ اگر نبی کی نسبت کی وجہ سے قدو شریف ہے، نبی کی نسبت کی وجہ سے مدینہ کی مٹی خاک شفا ہے، اور ہمارے اکابر اسے آنکھ کے سرمے کے طور پہ استعمال کرتے رہے، تو پھر نبی کے عشق کے دعوے کے ساتھ صحابہ کرام کی ناقدری کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ ناقدری عشق رسالت کے دعوے کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، ربیع الاول کی نسبت حضور کے ساتھ دیگر مہینوں سے مضبوط ہے، گہری ہے، اس وجہ سے اس کا احترام ہے اور اس میں ذکر مصطفیٰ کی گونج ہے۔ ہر شے جو حضور سے منسوب ہو وہ محترم ہے، تو جس ولادت کی نسبت حضور سے ہے یقیناً وہ ولادت ولادتوں میں اعلیٰ ہوگی، جس سیرت کی نسبت حضور سے ہے یقیناً وہ سیرت سیرتوں میں اعلیٰ ہوگی۔ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے نبی کی نسبت کی وجہ سے نبی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں، اور نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت، کیونکہ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری آقا، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میں۔ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے آپ کی ولادت ولادتوں میں اعلیٰ، آپ کی سیرت سیرتوں میں اعلیٰ۔ آئیے آپ کی شان ولادت پھر آپ کی شان سیرت کے چند پہلو ذکر کروں گا، اس کے بعد دونوں کا فرق اور نتیجے کی بات آپ کی توجہ کی نظر کر کے آپ کے دامن میں ڈال کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جہاں تک آپ کی شان ولادت کا تعلق ہے تو اللہ نے جو شان آپ کی ولادت کو عطا فرمائی وہ کسی کی ولادت کو عطا نہیں فرمائی۔ ہر ایک کی ولادت پہلے ہے، تذکرہ و تعارف بعد میں ہے، ولادت پہلے ہے، پہچان اور شناخت بعد میں ہے۔ آپ کی شان ولادت یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ و تعارف پہلے ہے، ولادت بعد میں ہے، پہچان اور شناخت پہلے ہے، ولادت بعد میں ہے۔ آپ کے ذکر کا مبتدا پھر آپ کی ولادت نہیں ہے، عالم ارواح ہے، میثاق انبیاء اس پہ شاہد عدل ہے، اور آپ کے ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں ہے، بلکہ یہ تسلسل عالم ارواح سے جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ ہر ایک کی ولادت پہلے ہوئی، پہچانے بعد میں گئے، حضور کی پہچان پہلے ہوئی، آمد بعد میں، زمین پہ بعد میں لائے گئے۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے فقط آپ کی ولادت سے پہلے آپ کا ہی تعارف نہیں، آپ کے اصحاب کا بھی تعارف کروا دیا گیا، اور اس سلسلہ میں اگر قرآن کریم نے آپ کے لیے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فرمایا، تو آپ کے اصحاب کے لیے ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب کے لیے
بیت المقدس کے عیسائی یہ بات کہتے نظر آئے کہ تمہارے اندر اہل اسلام بیت المقدس کا فاتح نہیں ہے، ہمارے مخبروں نے ہمیں اطلاع دی ہے بیت المقدس کا فاتح متعین ہے، ہماری کتابیں اس کی علامتیں بتاتی ہیں۔ اگر وہ تمہارے اندر ہوتا بغیر لڑائی کے چابیاں تمہارے دامن میں ڈال دیتے، یقین نہیں آتا، تجربہ کر کے دیکھ لو، اس کا نام عمر بن خطاب ہے، اس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، کہیں سے لے آئیے، ہم نشانیوں سے پہچان کے بغیر لڑائی کے چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ جب حضرت عمر کو اطلاع کی گئی، وہ قصر خلافت سے شام پہنچے، عیسائیوں کو اطلاع ہوئی، وہ صلیب آگے کھڑی کر کے اپنے سینوں کے ساتھ کتابیں لگا کے نکلے، ایک نظر کتاب پہ، دوسری ابن خطاب پہ، پھر نظر کتاب پہ، پھر ابن خطاب پہ، انہوں نے 53 تک گنے، جب گنتی پوری ہو گئی بغیر لڑائی کے چابیاں فاروق اعظم کے دامن میں ڈال دی، تو آپ کا ہی نہیں آپ کے اصحاب کا بھی آپ کی آمد سے پہلے تذکرہ و تعارف کروا دیا گیا۔ تو آپ کی شان ولادت یہ ہے، ہر ایک کی ولادت پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے، آقا کا تعارف پہلے ہے، ولادت بعد میں۔ دوسری شان ولادت یہ ہے، جتنے انبیاء دھرتی پر آئے سب کے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا، اور اگر کسی کو مانگا بھی گیا تو اولاد کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے، نبی اور رسول کے طور پہ نہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، حضرت زکریا نے دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اولاد کی ضرورت محسوس کر کے اولاد کے طور پہ مانگے گئے، لیکن حضور وہ ہستی ہے جو بن مانگے نہیں، مانگنے سے آئے ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل ابراہیم و اسماعیل نے بیت اللہ بنایا، جب تعمیر تکمیل کو پہنچی حضرت ابراہیم نے زبان پر دعا کا ترانہ اور قصیدہ سجایا، اسماعیل نے آمین کہا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ رسول کا لفظ واضح ہے، آپ رسول کے طور پہ مانگے گئے، مولود کے طور پہ نہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت و عیسیٰ، عیسیٰ کی بشارت ہوں، عیسیٰ کی بشارت ورؤیا امی التی رات ہی نبساتنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائے ابراہیم کا ثمر قرار دیا ہے، گویا آپ کی آمد سے قبل ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی کہ مولا بیت اللہ تو بنا دیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر، مدرسہ تو بنا دیا ہے، مدرس تو عطا کر، ادارہ بنا دیا ہے، محتمم اور مدیر تو عطا کر، بیت اللہ کو بنانے والا خلیل اللہ ہے، بسانے والا محمد الرسول اللہ تو عطا کر۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، ولادت محمد مصطفیٰ۔ تیسری شان ولادت جو ان دو سے پیدا ہوئی، پہلی شان ولادت آپ کا تذکرہ و تعارف پہلے، آمد اور ولادت بعد میں۔ نمبر 2، آپ رسول کی حیثیت سے مانگے گئے، ان دو کا نتیجہ کیا نکلا کہ باقیوں کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا، لیکن آپ کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ شیخ المحدثین والمفسرین حضرت مولانا محمد ادریس کاملوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کی جلد اول میں ہجرت کے بعد میں لکھا ہے کہ یمن کا بادشاہ طبہ 400 تورات کے علماء کے ساتھ یمن سے سفر پہ روانہ ہوا، جب یثرب کے نخلستانوں میں پہنچا تو 400 تورات کے علماء ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے، ہم اس جگہ سے ہٹنا نہیں چاہتے، ہم اس جگہ سے پڑھنا نہیں چاہتے، نہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں، نہ واپس مڑنا چاہتے ہیں، آپ سے درخواست گزار
ہیں ہمیں یہی رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ بادشاہ کہتا ہے میرے ساتھ آ کے مجھے اکیلا کس بنا پہ چھوڑ رہے ہو، راز کی بات بتاؤ۔ 400 علماء کہتے ہیں ہم نے پہلے انبیاء پہ اترنے والی کتابوں اور صحیفوں میں یہ پڑھا ہے کہ آخری نبی اس کا نام محمد احمد ہوگا، عرب کے ریگستان میں پیدا ہوگا اور یثرب کے نخلستانوں کی جانب وہ ہجرت کرے گا، دین ابراہیم اس کے ذریعے زندہ ہوگا۔ ہم اپنی کتابوں میں اس کے دار الہجرت کی جو نشانیاں پڑھ کے آئے ہیں وہ ساری یثرب کے نخلستانوں میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ وہ احمد مرسل جب دھرتی کائنات پہ تشریف لائے گا، ہجرت کر کے یہاں آئے گا، اس کی دیدار کا شوق یہاں سے ہٹنے نہیں دے رہا، اس کی محبت تلنے نہیں دے رہی، اس کی محبت پاؤں کی زنجیر بن چکی، شدت دیدار اس کے ہم اسیر ہو گئے۔ اس لیے درخواست یہ ہے ہمیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ وہ مذہب سے تعلق اور لگاؤ رکھنے والی شخصیت تھی، اس نے کہا چھوڑ کے نہیں جاتا، تمہیں بسا کے جاؤں گا۔ سب کے لیے مکانات تعمیر کی، انہیں پیسے بھی دیے، جسے نکاح کی حاجت تھی اس کا بندوبست کیا، اور جب جانے لگا تو جانے سے پہلے ایک منفرد کام طبا نے کیا، ایک 2 منزلہ محل تعمیر کیا۔ جب محل تعمیر ہو گیا پھر سب سے بڑے تورات کے عالم کو بلایا، اس کی چابیاں اس کے سپرد کی اور ایک محبت نامہ تحریر کیا۔ وہ اسے پکڑا کے کہنے لگا اگر وہ پیغمبر جس کی محبت نے تمہیں روک لیا میری زندگی میں آ گیا پھر تو میں خود ملاقات کر کے اس پہ ایمان لے آؤں گا، ایمان کا اظہار کر دوں گا، لیکن اگر میری زندگی میں نہ آیا تو یہ چابیاں اور میرا خط تم نے اس کے حوالے کر دینا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں آ گیا اور اگر تمہاری زندگی میں بھی نہیں آیا تو یہ دونوں امانتیں اسی وصیت کے ساتھ اپنی اولاد کو منتقل کر دینی ہے، تاکہ نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے یہ امانتیں اس اللہ کے آخری نبی تک پہنچ جائے۔ یہ آپ کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں حضور 1000 سال کے بعد جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لوگ کہتے ہیں آپ ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ابو ایوب انصاری مصطفیٰ کے مکان میں ٹھہرے، یہ مکان تو تھا ہی آپ کا، یہ تو بنا ہی آپ کے لیے تھا، یہ تو تیار ہی آپ کے لیے ہوا تھا۔ جب حضور کی ذات گرامی اس مکان میں جا کے ٹھہری تو ابو ایوب انصاری وہ محبت نامہ لے کے آ گئے، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کھولا تو 1000 سال پہلے شاہ یمن آپ پہ ایمان لا کے خط میں اس کا اظہار کر کے جا چکا تھا۔ اس خط میں لکھا کیا تھا؟ شہدت علی احمد، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف آداءه وفرجت عن صدره كل غمی۔ شاہ یمن لکھتا ہے شہدت علی احمد، میں احمد پیغمبر کے بارے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں انہ رسول من اللہ بار النسم، وہ اللہ کے محترم اور برگزیدہ پیغمبر ہوں گے۔ فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی، اگر میری عمر ان کی حیات طیبہ تک دراز ہوئی تو میں ان کا معاون اور معین بن جاؤں گا۔ وجاہدت بالسیف آداءہ، اور اپنی تلوار لے کر اس کے دشمن سے قتال کروں گا۔ وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور اس کے سینے سے غم دور کر دوں گا۔ آپ کی آمد سے 1000 سال قبل آپ پہ ایمان لایا گیا، آپ کے لیے محل تعمیر ہوا، اور 400 تورات کے علماء یمن سے چل کے یثرب میں آئے اور حضور کی آمد کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ سب سے بڑے عالم کی نسل سے ابو ایوب انصاری تھے۔ اور کہنا چاہوں گا مدینہ کے انصار، اوس اور خزرج یہ کون تھے؟ حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں یہ ان 400 تورات کے علماء کی نسل سے تھے جنہیں حضور کی محبت نے مدینے کی سرزمین پہ روک لیا۔ تو آپ کی ذات گرامی وہ ہے جس کی شان ولادت یہ کہ آپ کی آمد کے انتظار میں یمن سے 400 علماء نے مدینے
مدینے میں آ کے ڈیرے لگا لیے، مدینے میں آ کے گھر بسا لیے، اور اگر واقعات کھنگالے جائے تو اس سے آگے بڑھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آمد کا انتظار کائنات کے ذرے ذرے کو تھا، سب کی آمد کا انتظار گھرانے کو، آپ کی آمد کا انتظار زمانے کو، زمین و زمان آپ کی آمد کے منتظر، کون و مکان آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، خشک و تر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، گلستانوں کے سب سے آمد کے منتظر، چٹانوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، سمندروں کی چولانیاں آمد کی منتظر، دریاؤں کی روانیاں آمد کی منتظر، ذرے اور صحرا آمد کے منتظر، قطرے اور دریا آمد کے منتظر، غلام اور آقا آمد کے منتظر، مساکین اور یتیما آمد کے منتظر، الغرض تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش العلا تک ساری کائنات محمد مصطفیٰ کے انتظار میں کھڑی تھی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، آمد محمد مصطفیٰ، ولادت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ آپ کی ولادتوں میں آنا چونکہ اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا وہ غلغلہ، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا وہ غلغلہ، اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ اور بارگاہ مصطفیٰ میں وہ صحابہ کا ہجوم، اتنے تابندہ ستارے یوں سجا سکتا ہے کون؟ اور دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا، جو نصیر ان پہ مٹا بنا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ آپ کی ولادتوں میں آنا کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، آپ کی ولادتوں میں آنا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، آپ کی ولادتوں میں آنا، آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ ولادتوں میں اور آپ کی سیرتوں میں آنا، کیونکہ نسبت دونوں کی مصطفیٰ سے ہے، وگرنہ ولادتیں اور بھی بڑی ہوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آنے والا کون ہے، آیا کس کے ہاں پتہ ہی نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ولادتوں میں اونچی، سیرتوں میں اونچی۔ آئیے اب نبی کی شان سیرت پہ چند نکات آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ کی سیرت بھی نرالی منفرد، شان سیرت کا پہلا پہلو محفوظیت ہے، محفوظیت، کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے، سیرت کی حفاظت تو ایک طرف رہی، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء دھرتی پہ آئے، ان سب کے اسماء اور اعلام، اسماء گرامی اور نام بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کی مکمل سیرت محفوظ ہے، مکمل تعلیمات محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے، دنیا ششتر رہ گئی نبی کی سیرت کی حفاظت دیکھ کے، جب بچپن دیکھا کتابوں میں محفوظ، جوانی کتابوں میں محفوظ، بڑھاپا کتابوں میں محفوظ،
اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ، نبی کے اعتقادات کتابوں میں محفوظ، عبادات کتابوں میں محفوظ، اخلاقیات کتابوں میں محفوظ، معاملات کتابوں میں محفوظ، نبی کی معیشت کتابوں میں محفوظ، معاشرت کتابوں میں محفوظ، درس سیاست کتابوں میں محفوظ، نبی کے اصول تجارت کتابوں میں محفوظ، نبی کا درس حکمرانی انداز جہاں کتابوں میں محفوظ، نبی کی 11 تلواروں کے نام، 7 زرہوں کے نام، 6 کمانوں کے نام، 5 نیزوں کے نام، 4 ڈھالوں کے نام، 2 میگزینوں کے نام، 7 گھوڑوں کے نام، 3 اونٹنیوں کے نام کتابوں میں محفوظ۔ اس سے بڑھ کے کہنا چاہوں گا نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فهم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ، نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ، نبی کی پوری زندگی کے معقولات، کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سیر کتابوں میں محفوظ۔ الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا کی ہے کہ ولادت سے لے کر رسالت تک، رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ یہ شان سیرت، ایک ایک ادا محفوظ، محفوظیت، یہ سیرت کی ایک شان۔ نمبر 2 جامعیت، یہ سیرت کی دوسری شان۔ ایسی جامع سیرت انسانی زندگی کا کون سا شعبہ ہے، کون سا باب ہے، کون سا عنوان ہے جس میں حضور کی سیرت رہنمائی نہ کرتی ہو؟ اور تیسری شان سیرت کی کیا ہے؟ وہ کاملیت ہے۔ آپ کی سیرت کے تمام گوشے واضح ہیں، مخفی کوئی نہیں ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو رہنمائی میں مشکل پیش نہ آئے۔ انسانی زندگی کا سب سے نازک معاملہ ازدواجی فرائض کی ادائیگی کا ہے۔ آقا نے وہ بھی اپنی امت سے نہیں چھپایا، کھول کے سامنے رکھ دیا۔ میری راتیں خدیجہ کے ساتھ ایسے گزری، میری راتیں عائشہ کے ساتھ ایسے گزری، زینب بنت جہش کے ساتھ ایسے گزری، زینب بنت خزیمہ کے ساتھ ایسے گزری، تاکہ نبی کا کوئی امتی اس باب میں رہنمائی کے لیے کشکول کدائی لے کر کفار اور اغیار کے دروازے پہ بھکاری بن کے مارا مارا پھرتا نظر نہ آئے۔ اسے تعلیمات کے معاملہ میں رہنمائی کے لیے جو چاہیے در مصطفیٰ سے مل جائے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز بتایا کملی والے نے چند ایک اشاروں میں۔ اور آپ کی سیرت کی چوتھی خوبی وہ عملیت ہے۔ حضور نے جو فرمایا اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ عملی نمونہ دنیا اقرار کرتی ہے کہ آپ کی سیرت میں فقط علم ہی نہیں، عمل بھی ہے، قول ہی نہیں، فعل بھی ہے، قال ہی نہیں، حال بھی ہے، لائبریری ہی نہیں، لیبارٹری بھی ہے، تھیوری ہی نہیں، پریکٹیکل بھی۔ شان ولادت اور شان سیرت کے ان 7 پہلوؤں کے بعد اب آئیے فرق کی جانب۔ ولادت بھی حضور کی ہے، سیرت بھی حضور کی ہے۔ حضور سے نسبت ہونے کی وجہ سے دونوں محترم، سر آنکھوں پہ، دونوں کے ذکر سے ایمان کو جلا ملتی ہے، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔
لیکن یاد رکھیے نبی کی آمد، نبی کی بعثت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اس بات کے سمجھنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا کہ نبی کی سیرت اعلیٰ ہے، اس لیے نبی کی ولادت سے زیادہ تذکرہ نبی کی سیرت کا ہونا چاہیے، نبی کی ولادت سے بڑھ کر توجہ اور دھیان نبی کی سیرت پہ ہونا چاہیے، فوکس نبی کی سیرت پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ولادت اور سیرت کا فرق اسی نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ آئیے میں چند ایک فرق آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں تاکہ ہم مقصود کی طرف مائل ہو سکے۔ نبی کی ولادت اور سیرت میں پہلا فرق یہ ہے، نبی کی ولادت اتفاقی امر ہے، اس کا روئے زمین پہ کوئی منکر نہیں ہے، مسلمان تو مسلمان رہے، کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتے، اور نبی کی سیرت وہ شے ہے، کافر تو اس کے منکر ہے ہی ہے، عملی طور پر ہم مسلمان بھی اس کے منکر نظر آتے ہیں۔ دیکھیے ایک لمحہ کے لیے اپنے خوشی کے معاملات پیغمبر کی سیرت کے تابع ہیں یا ہندوانہ رسوم کے تابع ہیں، دیکھیے وفات کے بعد کے غمی کے معاملات پیغمبر کی سنت کے تابع ہیں یا ہمارے معاشرتی دباؤ کے تابع ہیں۔ تو نبی کی سیرت کے عملی طور پر ہم مسلمان بھی منکر ہیں، لیکن نبی کی ولادت کا کوئی بھی منکر نہیں۔ ابو لہب تک کو اس کا اقرار ہے، تسلیم ہے، لیکن یاد رکھیے علم معانی کا قاعدہ یہ ہے جس چیز کا انکار ہوتا ہے اسے ثابت کیا جاتا ہے، ثابت شدہ کو ثابت کرنے پہ اصرار نہیں کیا جاتا۔ ولادت کا منکر کوئی نہیں، سیرت کے منکر تھے بھی ہیں بھی، تو بھی ایک قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ ربیع الاول کا محترم مہینہ جس میں نبی کا عاشق نبی کے عشق کی بنا پہ گھروں سے باہر آ جاتا ہے، نبی کا عشق بازار بند کروا دے، دکانیں بند کروا دے، بخل کے تالے توڑوا دے، جیبوں کے منہ کھلوا دے، اور یہ نوجوان یہ نبی کا عاشق جب نبی کی محبت کے نام پہ نکلے آگے اسے نبی کے فضائل سنا کے گھر بھیج دیا جائے، ولادت کے وقت کے حالات اور انقلابات سنا کے گھر بھیج دیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس مہینے کی طرح یا کسی اور مہینے میں نبی کا ذکر سننے کے لیے باہر آ سکتا ہے، دستیاب ہو سکتا ہے، یہ معراج حال اس طرح بارونق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے جس کے ساتھ عملی زندگی وابستہ ہے، پر اس سیرت کا ذکر کیا جائے، نہ کہ ولادت میں پورا مہینہ گزار دیا جائے۔ ولادت کا کون منکر ہے اور جسے سبھی مانتے ہو اس کو ثابت کرنے پہ اصرار کرنا، یہ کتنا اچھا ہے، اس کو مثال سے سمجھیے۔ اگر میں آپ کو بار بار کہوں یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، تو آپ میں سے کوئی مجھے پوچھ سکتا ہے فاروقی صاحب اتنا زور دے رہے ہو، کیا کسی نے اس کے مائک ہونے کا انکار کیا ہے؟ کسی نے کہا ہو یہ مائک نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا یار ایسا تو کچھ بھی نہیں، انکار تو کسی نے نہیں کیا۔ تو پھر وہ مجھے کہے گا آپ عقل مند آدمی ہیں، پھر اس پہ اتنا وقت کیوں کھپا رہے ہیں کہ یہ مائک ہے؟ اسے تو مائک سبھی مانتے ہیں۔ اس کی تخلیق اور ایجاد کا مقصد بتائیے، یہ بنا کس لیے؟ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس کے ذریعے دور تک آواز کیسے پہنچانی ہے؟ یہ بتا۔ اس کے مائک ہونے کا منکر کوئی نہیں، بالکل اسی طرح حضور کی ولادت کا منکر کوئی نہیں، اس پہ اتنا زور کیوں؟ اور سیرت کے تو ہم خود بنے بیٹھے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے بتایا جائے صاحب ولادت کی ولادت کس لیے ہوئی، صاحب ولادت کی ولادت کس لیے ہوئی ہے۔ یہ پہلا فرق ہے ولادت اور سیرت میں۔ ولادت کا منکر کوئی نہیں، سیرت کے تھے بھی ہیں بھی۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ آپ کی ولادت سے آپ کا جو تعارف ہوتا ہے اسے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، اور آپ کی سیرت سے جو تعارف ہوتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کو سمجھیے، محمد بن عبداللہ فقط محمد بن عبداللہ نہیں، محمد بن عبداللہ بنے محمد الرسول اللہ بننے، اور ان میں
کس کی کیا اہمیت ہے، اس چھوٹی سی بات سے سمجھیں۔ حدیبیہ کا معاہدہ جب لکھ دیا گیا، اس پہ لکھا گیا ان شرائط پر محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا، 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ، ان شرائط پر محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا۔ شبلی نے لکھا، دیگر ائمہ سیر نے لکھا، عروہ بن مسعود ثقفی اور دیگر سرداران قریش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے اگر آپ کو ہم رسول اللہ مانتے تو کعبہ میں آنے سے منع کیوں کرتے، بیت اللہ سے باہر کیوں روکتے، کعبۃ اللہ کے طواف پہ پابندی کیوں لگاتے، حجر اسود سے دور کیوں رکھتے، آپ کے اور صفا مروہ کی سعی کے درمیان حائل کیوں ہوتے۔ اصل اختلاف ہی رسول اللہ سے۔ محمد بن عبداللہ لکھیے، محمد بن عبداللہ، حضور نے حضرت علی سے فرمایا اسے مٹا دو، وہ لکھ دو۔ حضرت علی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور آپ کی محبت اور عشق اجازت نہیں دیتے، محبت اور عشق اجازت نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ مسودہ لیا، مٹا کے محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ، حضور تو حضور ہیں، وہ اپنے گستاخ کو بھی معاف کر سکتے ہیں پر کسی امتی کو حق نہیں۔ حضور اپنا نام مٹا کے لکھ سکتے ہیں مگر علی کی محبت گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے نبی کا عشق کہ رسول اللہ جو صفت ہے آپ اسے بھی مٹانا گوارا نہیں کیا حضرت علی نے۔ اور آج ہمارا عاشقوں کا کیا حال ہے، کیک بناتے ہیں، اس پہ محمد لکھتے ہیں اور پھر سارے عاشق مل کے ایک دوسرے کے دست و بازو بن کے چھری پہ سب اپنا ہاتھ رکھ کے اس جرم میں شریک ہوتے ہیں کہ مل کے محمد کا نام کاٹ دیں۔ حضرت علی کی سیرت کیا تھی؟ 63 من کا کیک بنا۔ سب سے پہلے تو میں پوچھتا ہوں یہ کیک والا کلچر نبی کی شریعت میں کہاں سے آیا؟ ہمارے معاشرہ نے عیسائیوں کی نقل کی، پینٹیں پہن لی، ان کی نقل کی، اپنے بال الٹے سیدھے ٹیڑے میڑے کٹوا لیے، داڑھی کی سنت کو ذبح کروا دیا، اور پھر یہاں ان کو صبر نہیں آیا، پھر نبی کی خوشی میں بھی اسی کرسمس کا طریقہ، کیک عیسائی کاٹتے ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا ہے؟ تو عرض میں نے یہ کیا، محمد بن عبداللہ جب آپ کی ولادت کا ذکر ہوگا اس کا نتیجہ محمد بن عبداللہ ہے اور سیرت کا نتیجہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور ان دونوں میں کون کیا ہے اس واقعہ سے آپ اندازہ کیجئے۔ انہوں نے رسول اللہ کٹوا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا، تو ہمیں چاہیے نا ہم آپ کی رسالت اور تعلیمات رسالت کو عام کریں تاکہ آج بھی ان کو تکلیف ہو۔ اللہ نے قرآن میں پھر ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ لکھوا دیا، جہاں کسی کی اپروچ نہیں ہو سکتی، کسی کی اپروچ نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا۔ خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ ایک فرق اور ذکر کرتا ہوں، توجہ۔ ولادت ذریعہ ہے اور سیرت ولادت کا مقصود ہے، اور عقل مندی یہ ہے کہ ذریعے پہ نہ پڑا رہے، مقصود پہ نظر رکھے۔ چوتھا فرق، نبی کی ولادت جز ہے سیرت کا اور سیرت کل ہے ولادت کا۔ نبی کی ولادت جز ہے سیرت کا اور سیرت کل ہے ولادت کا۔ ولادت کیا ہے؟ حضور اس کائنات انسانی میں جس وقت جلوہ فروغ ہوئے اس وقت کے کچھ حالات کا ذکر یہ تذکرہ ولادت ہے۔
ذکر میلاد ہے، اور اس میں آپ کی زندگی کا احاطہ نہیں ہے۔ سیرت کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرنا ہے۔ سیرت میں آپ کے اعتقادات ہیں، ولادت میں نہیں، عبادات ہیں، ولادت میں نہیں، اخلاقیات ہیں، ولادت میں نہیں، معاملات ہیں، ولادت میں نہیں، مذاکرات ہیں، ولادت میں نہیں، مجاہدات ہیں، ولادت میں نہیں، معیشت ہے، ولادت میں نہیں، معاشرت ہے، ولادت میں نہیں، طرز سیاست ہے، ولادت میں نہیں، اصول تجارت ہے، ولادت میں نہیں، طرز حکمرانی ہے، ولادت میں نہیں، انداز جہاں بانی ہے، ولادت میں نہیں۔ تو نبی کی ولادت جز ہے، محمد کی سیرت کل ہے۔ اور ایک فرق اور ذکر کرتا ہوں، توجہ، ولادت فقط منائی جا سکتی ہے، فقط منائی جا سکتی ہے، اپنائی نہیں، اور سیرت اپنائی جاتی ہے، وہ منائی نہیں جاتی۔ ولادت آپ کی اپنائی نہیں جا سکتی۔ آپ کی ولادت کی جو شانیں ہیں انہیں کون جمع کر سکتا ہے؟ کون جمع کر سکتا ہے؟ آمینہ کہتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یوں ہوتا تھا روئی پہ چل رہی ہوں۔ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منیر پہ کھڑی ہوتی تھی، میرے کھڑے ہوتے ہی اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے۔ جب حضور پیدا ہوئے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے 14 کنگروں نے گر کر سلطنت کسریٰ کے زوال کا الارم بجایا۔ جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا یکدم بجھ گیا، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، بحیرہ ساوا کی روانی جاتی رہی، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا لیا۔ جب حضور پیدا ہوئے کعبہ نور سے بھر گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو ولادت میں دایا کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے نہیں چاہا کہ ولادت کے وقت بھی محمد کے سطر پہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ حضور نے بچپن میں بھی کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا۔ ہر ولادت کے بعد نفاس آتا ہے، یہ ولادت مستثنا ہے۔ حضرت آمنہ کو نفاس کا خون نہیں آیا بلکہ پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ جب حضور پیدا ہوئے ولد مختوناً، آپ مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کے تقدس کو اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، آمد محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کون جمع کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا ولادت اپنائی نہیں جاتی، منائی جاتی ہے، اور منانا زندہ قوموں کا کام نہیں ہے، کیونکہ منانے کو جشن کہتے ہیں۔ ہمارا جشن سے کیا لینا دینا؟ اور اپنانے کو مشن کہتے ہیں۔ ہمارا پیغمبر بھی مشن والا ہے، ہم بھی مشن والے ہیں۔ ہمارا پیغمبر بھی مشن والا ہے، ہم بھی مشن والے ہیں۔ توجہ کیجیے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ اچھا جی، عیسائی تو مناتے ہیں، مناتے رہیں، ان کی مجبوری ہے، ہماری نہیں ہے۔ ان کی مجبوری ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں جس پیغمبر کا نام لیوا ہوں اس سے نسبت کا اظہار کروں، تعلق کا اظہار کروں، محبت کا اظہار کروں۔ اب اپنانے کو شے کوئی نہیں کہ اپنا کے کر لیں۔ نہ پیغمبر پہ اترنے والی کتاب محفوظ، نہ سیرت و کردار محفوظ، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، وہ منانے کی راہ پہ چل پڑے مجبوراً۔ اور ہمارے پاس تو پیغمبر کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں۔
ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم نے اپنا کے نسبت کا اظہار کرنا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور کہتا ہوں ہماری عملی زندگی کا تعلق ذکر ولادت سے نہیں ہے، مقاصد ولادت سے ہے، سیرت سے ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آسان لفظوں میں، اگر کوئی ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ پوچھے ذکر ولادت سے ملے گا یا پیغمبر کی سیرت سے؟ استنجے کا طریقہ پوچھے ذکر ولادت سے یا سیرت نبوی سے؟ تیمم کا طریقہ پوچھے، غسل کے فرائض پوچھے تو یہ نبی کے ذکر ولادت سے نہیں، نبی کی سیرت سے ملتے ہیں۔ تو پھر آئیے نبی کی سیرت کی جانب توجہ کریں، نبی کی سیرت کو پھیلائیں اور عام کریں۔ یہ ہماری کتنی نادانی ہے کہ جس کی ولادت پہ، تذکرہ ولادت پہ فقط منع نہیں کرتا ذکر ولادت سے۔ میں نے اتمام حجت کے لیے پہلے شان ولادت کو ذکر کیا، پھر شان سیرت کو ذکر کیا، اب آخر میں فرق کے ساتھ نتیجہ آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ منع نہیں ہے ذکر ولادت کیجئے، پر ذکر سیرت بھی تو کبھی کر لیجئے۔ جس کی ولادت کے فقط ذکر پہ پورا مہینہ گزرا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ تو ولادت پہ اڑا ہوا ہے؟ صاحب ولادت نے ولادت کے بعد 40 برس گزار کے دعوی نبوت بھی کر دیا، یہ تب بھی ولادت پہ انہوں نے 13 سالہ مکی زندگی میں عقائد کو مستحکم کیا، یہ آج بھی ولادت پہ۔ وہ پھر مدینہ چلے گئے، بدر فتح کر لیا، یہ آج بھی ولادت پہ۔ احد کا معرکہ سر کر لیا، یہ آج بھی ولادت پہ۔ خیبر فتح کر لیا، یہ آج بھی ولادت پہ۔ انہوں نے احزاب میں مشرکین کے متحدہ عسکری محاذ کو شکست دے دی، یہ آج بھی ولادت پہ۔ قرآن پورا اتر گیا، یہ آج بھی ولادت پہ۔ انہوں نے سنت سے تشریح کر دی، یہ آج بھی ولادت پہ۔ صحابہ کرام جیسا آئیڈیل معاشرہ تیار کر کے صحابہ کے بعد والی انسانیت کو دے دیا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ آج بھی ولادت پہ۔ جس کی ولادت ہوئی وہ 63 سالہ زندگی گزار کے وفات بھی پا گئے، یہ آج بھی ولادت پہ۔ اور وفات کو بھی کم و بیش 1400 سال گزر رہے ہیں، یہ آج بھی ولادت پہ ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ملا صاحب سیرت کے لیے کون سا وقت ہے؟ کس نے بیان کرنا ہے؟ کب بیان کرنا ہے؟ کب بیان؟ اب نہیں تو کب؟ یہ ربیع الاول، ہم نہیں تو کون؟ اب نہیں تو کب؟ یہ ربیع الاول ہے۔ ماہ ولادت بھی ہے، ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، ماہ رحلت بھی ہے۔ اب نہیں تو کب؟ پھر ہم امتی نہیں کریں گے تو عیسائی کرنے تھوڑا آئیں گے۔ ہم نہیں تو کون؟ اب نہیں تو کب؟ ہم نہیں تو کون؟ آئیے حضور کی سیرت، آئیے حضور کی جامع سیرت کی طرف۔ حضور اس لیے نہیں آئے کہ انہیں منایا جائے، اس لیے آئے کہ اپنایا جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کی سیرت کی جانب بھی توجہ دیجئے۔ شاید ہمارے زعماء، اور اب یہ معاملات، یہ جو خرافات ہیں، یہ کسی مسلک تک محدود نہیں ہے، اب یہ اس سے آزاد ہو چکی، آزاد، اور ہر سال اضافہ ہو۔ اس دفعہ حور نکل آئی، اگلی دفعہ پتہ نہیں حورا نکلتا ہے، اس دفعہ حور نکل آئی۔ یاد رکھیے سنت مکمل ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور بدعت ہر سال بچے، بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ہر آنے والا سال پچھلے سال کو شرمندہ کر دیتا ہے، ہر آنے والا سال پچھلے سال کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ میں اس بحث میں اب جانا نہیں چاہتا، پھر کسی موقع پہ تفصیلات اس حوالے سے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ جمعے کے خطابات میں نے بالترتیب ان سارے معاملات کو ذکر کیا ہے، اب بات کو سمیٹتا ہوں۔ آئیے حضور کی سیرت کی طرف۔
हुजूर की सीरत की तरफ। हमारी अमली जिंदगी नबी की सीरत के साथ वाबस्ता है, और जब हम नबी की सीरत की तरफ आएंगे फिर जश्न नहीं होगा, मिशन होगा, मिलाद नहीं होगा, सुन्नत का महाज होगा। फिर हम जिक्र करने वाले नहीं होंगे, अमल करने वाले होंगे। फिर दावा करने वाले नहीं होंगे, दलील के साथ चलने वाले होंगे। इश्क रसूल न मुबालगा फी तारीफ में है, न दावा इश्क में है, न बाजार सजाने में है, वो मोहम्मद की सीरत अपनाने में है। जब कोई बंदा मोहम्मद की सीरत अपना लेता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसे दावे की जरूरत ही नहीं रहती। अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे को बता देता है ये मेरे पैगंबर का आशिक जा रहा है। फिर उसकी इतनी पहचान हो जाती है, उसकी चिट और रुके को खुशक दरिया पहचान लेता है, उसके दुर्रे को जमीन का जलजला जान लेता है, और उनकी शख्सियत और शान को जंगल के दरिंदे पहचान लेते हैं। जैसे ही उनके कदम जंगल में पड़ते हैं, जंगल के दरिंदे अपने बच्चों को गर्दनों पे लाद कर उनके लिए कतार अंदर कतार जंगल खाली करते हुए नजर आते हैं। आइए, ये है सिराते मुस्तकीम नबी की सुन्नत को ज़बा करके इश्क सच्चा नहीं हो सकता। तासिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, तासिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, हाज़ा लअमरी फी ज़मानी बदिय्यु वलौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतिय्यु। तासिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, तू रसूल की नाफरमानी भी करता है, मोहब्बत और इश्क का दावेदार भी है। हाज़ा लअमरी फी ज़मानी बदिय्यु, जमाने में तेरा ये तरीका कसम खा के कहा अकल और क़ियास के बरअक्स है। वलौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो नबी की इताअत करता, इसलिए कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतिय्यु, मुहिब तो महबूब की एक एक अदा पे जान दे देता है। आशिक वो नहीं होता जो कहता लिखता और नारे लगाता फिरे मैं नबी का आशिक हूँ। आशिक बोल के नहीं बताता कि मैं नबी का आशिक हूँ, जैसे परवाना बोल के नहीं कहता मैं परवाना हूँ, वो शम्मा पे जल के दिखाता है मैं परवाना हूँ। ऐसे ही आशिक नबी की सुन्नत को अपनाता है, कायनात को रब बताता है ये मेरा आशिक जा रहा है। फिर कायनात का जर्रा जर्रा पुकार के कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आइए आप भी इसी मिशन की जानिब इस पैगाम के साथ इजाजत ले रहा हूँ, स्टेज छोड़ रहा हूँ कि आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफा को आम करें, जिनसे होता है जमाने में उजाला उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।